چھوڑ دیا، مگر میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ ایک دن میں اپنے دفتر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سبز کتاب اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا، ایک کتاب یہاں تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے آج اپنے گھر کی صفائی کی، جن کتاب کو نہ تم پڑھتے ہو نہ میں پڑھتی ہوں، میں نے ان ساری کتابوں کو اٹھا کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک بجلی کا کرنٹ لگا اور میں نے کہا، میرے اللہ کا قرآن ٹریش کین کے اندر؟ میں اسی وقت بھاگا اور باہر سے جا کے اس قرآن مجید کو اٹھایا، اس کو چوما، سینے سے لگایا۔ وہ کھڑکی میں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں اس کتاب کو لے کر آیا تو اس نے پوچھا کہ تم یوں پاگلوں والی حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا ابھی تمہارے اندر مسلمانی کے جراثیم باقی ہیں؟ میں اپنے والدین کو بتاتی ہوں۔ وہ لڑکی اپنا بریف کیس اٹھا کر گھر چھوڑ کر والدین کو بتانے چلی گئی اور میں وہاں سے آ کر مسجد میں اپنے اللہ کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کی محبت نے ایسے نفس کے پجاری نوجوان کے ایمان کو بھی محفوظ کر دیا۔ تو سب سے کم درجے کی نعمت یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ یہ قرآن آیا ہی دنیا میں انسانوں کو ایمان کی روشنی عطا کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے جہاں قرآن مجید پہنچا وہاں ایمان کی روشنی پہنچ گئی۔ ذرا غور کیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہیں، مدینہ طیبہ کے لوگ عرض کرتے ہیں کہ کوئی معلم ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر لانو کو مدینہ طیبہ بھیجا۔ وہ وہاں پر گئے، لوگوں کو قرآن سناتے، وہ ایمان لے آتے۔ ابھی صاحب قرآن مدینہ میں نہیں پہنچے، فقط قرآن پہنچا ہے اور قرآن نے وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ سعد لانو جو قبیلہ کے سردار تھے، انہوں نے اسد بن زرارہ لانو سے کہا، کون آ گیا ہے جو ہمارے غریبوں کو ہمارا مخالف بناتا ہے اور اپنے طریقے پر لے کر آتا ہے، جاؤ اور ذرا جا کر اس کو یہاں سے نکال دو۔ وہ آتے ہیں، ان کے سامنے مصعب بن عمیر لانو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سن کر وہ کلمہ پڑھ کر خود بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک بہانے سے حضرت سعد لانو کو بھیجتے ہیں، وہ بھی غصے میں آتے ہیں، میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور تم لوگوں نے یہ کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، بات کرنی ہے تو مجھ سے بات کرو۔ مصعب بن عمیر لانو نے فرمایا، میں تمہارے سامنے کچھ پڑھتا ہوں، اگر تمہیں وہ حق اور سچ لگے تو سچ کو ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اسی قرآن مجید کی تلاوت کی، جس کو سن کر سعد لانو مسلمان ہوتے ہیں۔ واپس لوٹ کر سارے قبیلے کے مرد عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اتنے سال سے تمہارے قبیلے کا امیر تھا، میرے کسی کام پر کوئی آبجیکشن ہو نہیں، میری امارت کسی کو نامنظور ہو نہیں۔ فرمانے لگے، میں آج کے بعد اس قبیلے کا امیر نہیں بن سکتا۔ لوگ رونے لگ گئے، آپ کیوں نہیں بن سکتے جب ہم چاہتے ہیں؟ فرمان لگے، اس لیے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اور تم لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ میری شرط یہ ہے، یا تو سارے قبیلے کے لوگ اسلام قبول کر لیں تو میں تمہارا امیر رہوں گا، ورنہ میں امارت کو چھوڑ دوں گا۔ شام ہونے سے پہلے قبیلے کے تمام مرد اور عورتیں اسلام سے بہرہ افروز ہو چکے تھے۔
ابھی صاحب قرآن نہیں پہنچے، قرآن زندگیوں کو بدل رہا تھا۔ یہ انقلابی کتاب ہے، زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جوان بہادر کہ جو ہاتھ میں تلوار لے کر چل پڑے کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کام نمٹاتے ہیں، ان کو کس نے بدلا؟ اپنی بہن کے گھر گئے، ایک تھپڑ لگایا، بہن گری، اٹھ کر کھڑی ہوئی، کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ عمر کہنے لگے اچھا سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ چنانچہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اچھا مجھے تم لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ ابھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں نہیں گئے، قرآن نے ان کے دل کو پہلے سے بدل کے رکھ دیا۔ چنانچہ نجاشی کے دربار میں صاحب قرآن تشریف نہیں لے گئے، فقط جعفر بن طیار نانو گئے، ان کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نجاشی کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن جہاں پہنچا ایمان لانے کا سبب بنتا چلا گیا، اس لیے کہ یہ انقلابی کتاب ہے۔ صحابہ کرام اسی کو سینے سے لگا کر نکلے، ان کو دنیا داری کا پتہ نہیں تھا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ دنیا کی تقدیر کو قرآن نے بدل کے رکھ دیا تھا۔ اتر کر حرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایک قرآن مجید تھا جس نے عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ لوگوں کے دل ایمان سے معمور ہو گئے تھے۔ صحابہ رضوان قرآن مجید کے عاشق تھے۔ ان کے گھروں میں رات کے آخری پہر میں اس طرح بن بناہٹ کی آواز آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی گھر کے صحن میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قریب گھوڑا بندھا ہے اور چارپائی پر بچہ بھی لیٹا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ قرآن اونچا پڑھوں، گھوڑا بدکتا ہے، آہستہ پڑھتے ہیں۔ پھر یہ چاہتا ہے اونچا پڑھوں، گھوڑا بدکتا ہے۔ دل میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، آہستہ پڑھتے ہیں۔ یوں ہی ساری رات گزر گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو انہوں نے کچھ روشنیوں کو اوپر آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ کرام کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی، ہر پیش آنے والی نئی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے تھے۔ اس صحابی نے بھی اپنا واقعہ سنایا، آج میرے ساتھ یہ ہوتا رہا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے کے لیے عرش سے نیچے اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ ان کے گھروں پہ فرشتوں کے پروں سے رحمتیں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ابن کعب نام ایک صحابی ہے، قرآن مجید کے عاشق، سید القراء، نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ابن کعب سورہ بینہ سناؤ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں، مگر وہ بھی بڑے ذہین تھے، انہوں نے فیل کر لیا کہ شاید اوپر سے کوئی میسج آیا ہے، تو آگے سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر حکم فرمایا ہے میں قرآن سناؤں؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نعم اللہ سمان،
اللہ رب العزت نے تیرا نام لے کر کہا، ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے، میرے محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں گا۔ کیسے قرآن پڑھنے والے لوگ تھے جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں عرش کے اوپر سے آیا کرتی تھی۔ قرآن مجید نے ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ یہ قرآن مجید انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ ایک یہودی تھا سلام بن جبیر، مدینہ طیبہ کے قریب رہتا تھا۔ وہ وہاں سے بلاد شام آیا کہ میں کچھ تجارت کی چیز خریدوں۔ اس نے اپنی ساری چیزیں خرید لی، واپس جانے لگا تو ایک غلام بک رہا تھا، مگر وہ کمزور بھی تھا، رنگ بھی کالا تھا، نہ شکل نظر آتی تھی نہ عقل نظر آتی تھی، مگر دینے والا بڑی تھرو اوے پرائز پہ اس کو بیچ رہا تھا۔ تو سلام بن جبیر نے سوچا اس کو بھی لے لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو مجھے پروفٹ مل ہی جائے گا۔ وہ اس کو لے کے مدینہ طیبہ پہنچا۔ وہاں پر 3 دن میں اس کا جتنا تجارتی سامان تھا سب بک گیا۔ غلام خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو دیکھتا تھا کہ یہ کام تو کر نہیں سکتا، بیمار نظر آتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، نہ شکل ہے نہ عقل ہے نہ علم ہے۔ چنانچہ سلام نے اس کو کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میں اپنے گھر نہیں جا پا رہا، میرا باقی کام سمٹ گیا، تم یہاں سارا دن کھڑے رہو، شاید تمہارا بھی کوئی گاہک آ جائے۔ تو وہ بچہ جس کا نام سالم تھا وہ اس جگہ پر سارا دن کھڑا رہتا۔ اب مدینہ کی چلچلاتی دھوپ، پسینے میں شرابور، وہ ڈی ہائیڈریٹڈ نوجوان، اٹھتی جوانی، دھوپ میں کھڑا ہے، کوئی اس کو سائے پہ جانے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا، مگر خریدنا بھی کوئی نہیں چاہتا تھا۔ اپنے گلے کون ڈالے، پھر اس کی خبر گیری رکھنی پڑے گی۔ ایک جوان العمر لڑکی مدینہ طیبہ میں رہتی تھی جس کا نام سبیتا تھا۔ اس کے دل میں رحم تھا۔ اس نے جب 2 دن دیکھا کہ یہ لڑکا سالم یہاں پر دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، پسینے میں شرابور، رنگ کالا ہو گیا، سورج کی شعاعوں نے اس کی جلد کو جلا کے رکھ دیا، اس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں، قسم پرسی کی حالت میں اس کا غم گسار کوئی نہیں، تو اس نے سلام بن جبیر سے پوچھا تم اس غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کتنے میں؟ کہنے لگا جو میں نے رقم دی اتنی بھی دے دو تو میں جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ سبیتا نے اتنی رقم دے کے اس کو لے لیا۔ چنانچہ یہ نوجوان سالم سبیتا کا غلام بن گیا۔ سبیتا نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو ایک اور عرب تاجر جو مکہ مکرمہ سے شام آئے تھے وہ اپنے سامان کو لے کر واپس چلے، مدینہ طیبہ ٹھہرے۔ ان کو بھی یہ واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک جوان لڑکی اتنی رحم دل، اس نے بچے پہ ترس کھا کے اس کو خرید لیا۔ اس کو یہ بات اچھی لگی، اس نے سبیتا کے گھر نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ والدین کو پسند آیا۔ مکہ مکرمہ کا رہنے والا تاجر ہے، باعزت ہے، تو بچی کے لیے اتنے اچھے رشتے کہاں آتے ہیں؟ انہوں نے اپنی بیٹی سبیتا کا نکاح کر دیا۔ اس کا نام تھا ابو حذیفہ۔ وہ کچھ دن تو وہاں رہے، پھر انہوں نے کہا جی مجھے تو مکہ مکرمہ جانا ہے۔ وہ اپنی بیوی سبیتا کو بھی لے کر چلے۔ یہ سالم چونکہ سبیتا کا غلام تھا یہ بھی چل پڑا۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں جا کر ابو حذیفہ نے ایک تبدیلی محسوس کی۔ اس کے دوستوں میں ایک دوست تھے جن کا نام تھا عثمان ابن عفان۔ وہ اس سے ملے تو صحیح مگر بڑے سرد مہری کے ساتھ انہوں نے کولڈ کارنر دیا ان کو۔ وہ جو گرم جوشی پہلے ہوتی تھی وہ نہیں تھی۔ ابو حذیفہ بڑے پریشان، عثمان بات کیا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کے بڑے قریبی دوست تھے،
بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ تو عثمان ابن عفان نے انہوں نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اور تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو میری اور تمہاری یہ دوستی کیسے آگے چلے گی؟ اس نے کہا کہ اچھا کیسے مسلمان ہوئے؟ کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ ابو حذیفہ نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ابو حذیفہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ گھر آ کر بتایا تو اس کی بیوی سبیتا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ اب غلام نے جب یہ سنا اس نے بھی کلمہ پڑھا، تو یہ پورا گھرانہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ چند دن کے بعد نبی علیہ السلام نے عورتوں سے نصیحت کی کوئی بات کی، اس میں فرمایا کہ جو اپنے غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرے گا۔ سبیتا گھر آئی، اس نے آ کر اپنے غلام کو کہا کہ میری طرف سے تو آزاد ہے۔ سالم رونے لگ گئے، میری ماں نہیں، باپ نہیں، میں یہاں پردیسی ہوں، آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گی تو میرا کیا بنے گا؟ ابو حذیفہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ چنانچہ ان کا نام پڑا سالم مولا ابو حذیفہ۔ اب یہ چھوٹا بچہ جس کی دنیا کے اندر کوئی قیمت نہیں تھی، اہمیت نہیں تھی، شکل اچھی نہیں تھی، عقل اچھی نہیں تھی، دنیا اس کو گری پڑی چیز کا درجہ دیتی تھی، یہ نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آنے لگا اور اس نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ قرآن جو عزتیں دیتا ہے کہ اللہ رب العزت